اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ، جیسا کہ میں تذکرات الاولیاء بیان کر رہی ہوں، یہ تذکرہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کا پہلا پارٹ میں نے بیان کیا ہوا ہے اور یہ دوسرا پارٹ ہے۔ پہلے پارٹ میں میں نے آپ کو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی تعارف، توصیف اور چشم باطن سے زیارت بیان کی ہے، اور آج میں مقام ولایت خلافت سے بہتر اعتبار نبوی میں دندان مبارک کو توڑنا اور مومن کے لیے ایمان کی سلامتی ضروری ہے، یہ بیان کرنے والی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آل کلک کریں۔ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ مقام ولایت خلافت سے بہتر ہے۔ حضرت عمر نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے ٹونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش ہوئی، اور آپ نے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بے وقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو رابیہ اور بنو مضر کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور جب حضرت عمر نے آپ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آبرو کشادہ تھے یا گھنے، لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ اتباع نبوی میں دندان مبارک کا توڑنا۔ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیں کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر آپ نے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رقت جاری ہو گئی۔ یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ دیدار نبی سے مشرف تو نہ ہو سکیں، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ مومن کے لیے ایمان کی سلامتی ضروری ہے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں اتحیات کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں، علیہم غفار المومنین والمومنات، اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ وصیت۔ حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، اگر تم خود اشناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ استغانہ۔ حضرت عمر نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قائم رہیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ 2 درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں، کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں زد آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔
پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت جاغزی ہوئی اور معجمہ لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونیت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی حرم بن حابان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حابان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔